برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باسلام مدرسہ نور القرآن سے میں ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چند باتیں میری آپ کی اور ہمارے اور آپ کے بچوں کے فائدے کے لیے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو خلوص عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے بچوں کو شریعت کی حدود میں رہ کر ان کی پرورش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ باسلام یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے نے نماز کے سلسلے سے ایک کتاب شروع کی تھی۔ پچھلے سال ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس رہا تھا۔ والدین نے، بچوں نے، اساتذہ نے مل کر ایک بہت اچھی کوشش کی تھی اور جس کا رزلٹ بھی بہت اچھا تھا کہ بہت سارے بچے نماز پڑھتے تھے اور ان کی کتاب میں جو یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ان کا ٹیک بھی ہوتا تھا جو نماز ادا کرتے تھے، والدین کی دستخط بھی ہوتی تھی۔ لیکن اس سال رزلٹ بہت مایوس کر رہا ہے مجھے، ہم سب کو، سب اساتذہ کو، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو نماز کے لیے اپنی اولاد کو اچھی طریقے سے پابند بنا دو۔ جب تک ہمارے بچے نماز کے پابند نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ ہمارے اطاعت گزار نہیں بنیں گے، یعنی ماں باپ کے نافرمان ہی رہیں گے۔ اور بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہیں، سب سے پہلے تو نماز کے سلسلے سے کہ نماز کے لیے جو بھی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مرد حضرات کی، بچوں کی، لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں اس کو نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں، بڑے بچے ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، جن پر نماز فرض ہو چکی ہے، وہ اپنی نمازوں کو گھر پر ہی ادا کرتے ہیں۔ اب گھر پر نماز ادا کرتے ہیں، نماز بلا شبہ ہو گئی ان کی، لیکن جماعت کے ساتھ ان کو نہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی، یعنی وہ پڑھ لیں گے، جب وقت ملے گا تب پڑھیں گے، اس کا کوئی ان کو خیال نہیں رہے گا، اور اس طریقے سے نماز اہمیت جو نماز کی ہے وہ ان کے دلوں سے دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت، یعنی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے فجر کی نماز با جماعت، یعنی جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات، ایک اور حدیث پاک میں پیش کروں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، یعنی فسٹ تکبیر کے ساتھ، اللہ اکبر جب امام صاحب نے پہلی بار کہا اس وقت وہ موجود ہے، تو یہ اس کی 2 رکعات اس کے لیے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو بہت سارے بچے ایسے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گھر پر پڑھتے ہیں، کہیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جماعت کی اہمیت نہیں ہے ان کو۔ اب یہ کہ بچپن میں ہم جس طریقے سے بچوں کی پرورش کریں گے، ان کو جیسی عادت ہوگی، بڑے ہو کر وہ اسی طریقے سے اسی لائن پر چل پڑیں گے۔ بہت سارے ہمارے مرد حضرات بھی ایسے کہ نماز ادا کرتے ہیں لیکن جماعت کا ان کو کوئی اہمیت جماعت کو نہیں دیتے، نماز جب چاہے جس طریقے سے چاہے ادا کر لیتے۔ خدا را ایسا نہ کرے اپنے بچوں میں بھی اس چیز کی لگن لگ جائے گی اور یہ بھی اسی عمل پر پیرا ہوں گے، تو جو نماز کی اہمیت ہے، فضیلت ہے اور جو برکت ہے، اس برکت سے بندے محروم رہ جاتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی برکتیں بھی بہت ہیں، نماز چھوڑنے کی وعیدیں بھی بہت ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا، صرف ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا، اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، اب اگر اس سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمارا ذمہ نہیں، وہ ہمارے ذمے سے نکل گیا ہے،
ان نماز نہ پڑھنے سے حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ذمے سے نکل گیا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ اذان کی دو، نماز کے لیے سب کو بلاؤ، پھر اس کے بعد ایک طرف آگ سلگاؤ، اس میں لکڑیاں ڈالو، اب چیک کرو کہ کہاں سے لوگ جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوئے ہیں نماز کے لیے، ان کو ان کے گھر کے سمیت جلا دو۔ نبی رحمت للعالمین ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے والے پر حضور کا غضب کیسا ہے؟ تو خدا را خود بھی نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی نماز کی طرف راغب کرے۔ یاد رکھو جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کسی اور کے آگے ہمیں اور آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ اس لیے ہم خود بھی نماز کی طرف پڑھیں، خواتین اپنے گھروں میں اپنی بچوں کو نماز کی پابند بنائیں، اور مرد حضرات اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی ان کو ترکیب بتائیں اور اس کے فوائد بھی بتائیں۔ اور یاد رکھیں یہ چھوٹی سی زحمتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آگے جا کر ہمارے بچوں کی بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی اور ان کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ نماز کا خدا را پابند بنائیں۔ اسی وجہ سے ہم نے نماز کی کتاب کو شروع کیا تھا، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جون مہینے کا ایک بچے کا ہے، بچے کا نام میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں، کچھ نہیں کیا ہے، نہ پیرنٹس نے اس کا کچھ جواب دیا ہے اور نہ ہی بچے، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو خود سے ٹیک کرتے ہیں، خود سے دستخط کرتے ہیں۔ اس کے بعد جولائی مہینے میں آپ دیکھ سکتے ہو، اس کے بعد اگست مہینے میں آپ دیکھ سکتے ہو، اس کے بعد ستمبر مہینے میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ اب دراصل کیا ہے، تھوڑی سی آپ کو میں بات بتا دوں، معذرت کا طلبگار ہوں اور معافی کا بھی طلبگار ہوں میں آپ سے، تھوڑی سی سختی کیجیے، اور ایسی سختی کہ جس سے ان کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم بھی اپنی طرف سے تھوڑا سا سخت ہوتے ہیں، آپ بھی ہو جائیں، ہماری یہ سختی آگے جا کے ان کے لیے نرمی ہی نرمی ہے۔ میں جانتا ہوں بچے والدین کو بہت پیارے ہوتے ہیں، میں بھی کسی کی اولاد ہوں اور میری بھی کوئی اولاد ہے، لیکن دراصل تربیت کے سلسلے میں ہم اپنے بچوں کو محروم نہ رکھیں، شریعت کی حدود پہ رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی تربیت کیجیے۔ اس کتاب پر تھوڑی سی توجہ دے دیجیے، اس میں آپ کا بچہ سبق سناتا ہے، اس کی بھی تیکھ ہوتی ہے، نہیں سنا رہا ہے تو اس کی جگہ پر رونگ ہوتا ہے۔ یونیفارم کیا ہے، بچے کی پڑھائی کے سلسلے سے بھی اس میں بہت سارا موجود ہے۔ امید کرتا ہوں آپ مجھے اپنا بھائی، اپنا بیٹا یا جو بھی ایک مسلمان بھائی سمجھ کر بھی آپ میری نصیحت کو سمجھے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری اس بات پر آپ عمل پیرا ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نسلیں نماز کی قائم و دائم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی دنیا سنور جائے گی، ہماری بھی دنیا سنور جائے گی۔ اور کیا ہی خوب کہا ہے، روز محشر اول پرشست نماز بود، قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ تاچھ نماز کی ہوگی۔ نماز کا معاملے میں جو بندہ صحیح ہوگا، آگے کا اس کا حساب و کتاب ہوگا، اگر نماز کے معاملے میں صحیح نہیں ہے تو اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ لہذا خدا را اس بات کو تھوڑا سا اپنے ذہن میں اتاری، اپنی نسلوں کو نماز کی طرف راغب کیجیے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سختی برتنی پڑے، تھوڑی پوچھ تاچھ کرنی پڑے تو کیجیے بچے کو، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں گھر پر پتہ نہیں ہے، خود ہی سے والدین ممی کے نام سے، پاپا کے نام سے، بھائی کے نام سے خود دستخط کر رہے ہیں، خود ہمارے سامنے ٹک کر رہے ہیں، اور ہم پوچھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوا، کس طریقے سے آپ نے کیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر سے ہوتا ہے، لیکن بہت جب تحقیق کی گئی تو بہت سارے گھروں سے یہ معاملات پیش آئے کہ ہم نے کوئی دستخط نہیں کیا اور ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا ہے۔ لہذا آپ تھوڑی سی محنت کیجیے، ہم بھی تھوڑی سی محنت کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری محنتوں کا پھل ہمیں دنیا میں بھی میسر ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی میسر ہوگا۔ میری بات اگر آپ کو بری لگی ہو یا پھر میری کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جس سے آپ کے دل کو رنج و غم پہنچا ہو، خدا را اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی